بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دنیا میں سب کچھ مل جائے لیکن نماز نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ انہیں نماز کا پابند نہیں بناتے تو حقیقت میں وہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ جو والدین اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیتے، ان کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے دل بے سکون رہتے ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنی ہی اولاد کو جہنم کی طرف جاتا دیکھیں گے، لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بنے، تو سب سے پہلے انہیں نماز کی پابندی سکھاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارے اپنے ہاتھ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھو تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ اگر نماز کی تربیت نہ دی گئی تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف دنیاوی کامیابی پر زور دیتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ وہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، انہیں بہترین سہولیات فراہم کرتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن اگر وہ انہیں نماز کا عادی نہیں بناتے تو یہ سب کچھ بے فائدہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کامیابی اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتی جو نماز نہ پڑھنے سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر اولاد دین سے دور ہو گئی تو یہ نہ صرف دنیا میں برباد ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گی، اور اس ناکامی کا بوجھ صرف اس پر نہیں بلکہ اس کے والدین پر بھی ہوگا۔ اللہ نے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا لیکن اس کی نماز میں غفلت تھی تو اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب ذرا سوچو کہ اگر ایک باپ نے اپنے بچے کو دنیا کی ہر چیز سکھائی لیکن اسے نماز کا پابند نہیں بنایا تو قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا؟ معزز ناظرین، جب بچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا، یا اللہ، میرے والدین نے مجھے دنیا کے سب کام سکھائے لیکن تیرے حکم کی طرف راغب نہیں کیا، تو کیا ان ماں باپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ جو والدین اپنی اولاد کو نماز کے لیے نہیں کہتے، ان کے گھروں میں سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ حاصل کر کے بھی بے چین رہتے ہیں، ان کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، کیونکہ جو رب کا حکم بھول جائے اس پر برکت کے دروازے نہیں کھلتے۔ ان کے بچوں کے دلوں سے عزت ختم ہو جاتی ہے، وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، کیونکہ جب والدین نے خود اللہ کی بات نہ مانی تو اولاد ان کی بات کیسے مانے گی؟ یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت میں عذاب اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ قیامت کے دن ایسے والدین اپنی ہی اولاد کے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کی اولاد جہنم کی طرف لے جائی جا رہی ہوگی تو وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ماں جس نے بچے کے لیے ساری زندگی دعائیں کی، آج وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ وہ باپ جو اولاد کے آرام کے لیے سب کچھ کر گزارا، آج اس کی ایک بھی بات قبول نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ کیونکہ وہ وقت پر اپنی اولاد کو نماز کے لیے نہ کہہ سکے۔ جو ماں باپ دنیا میں اپنے بچوں کو نماز نہیں سکھاتے، وہ حقیقت میں ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تو ہیں کہ اولاد کامیاب ہو، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیا کے عارضی فوائد میں۔ جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہمیشہ ان کا کہنا مانیں، ان کی عزت کریں، تو انہیں سب سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ کا فرمانبردار بنانا ہوگا، کیونکہ جو بچہ اللہ کے حکم کو مانے گا وہی والدین کی عزت کرے گا، ان کی دعائیں لے گا اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر وہ نماز سے غافل رہے تو پھر دنیا میں بھی اس کا دل سخت ہو جائے گا اور آخرت میں وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ اگر والدین خود نماز نہیں پڑھتے اور اولاد سے امید رکھتے ہیں کہ وہ نیک بنیں گے تو یہ ممکن نہیں۔ بچوں کی پہلی درسگاہ ان کا گھر ہوتا ہے، اگر وہ گھر میں نماز کی پابندی نہیں دیکھیں گے تو وہ خود بخود اس کے عادی بن جائیں گے۔ معزز سامعین، لیکن اگر وہ اپنے والدین کو ہی غفلت میں دیکھیں گے تو وہ کیسے دیندار بنیں گے؟ کچھ والدین کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار بچوں کو نماز کے لیے کہا لیکن وہ نہیں پڑھتے،
تو یاد رکھو کہ والدین کی ذمہ داری صرف ایک دو بار کہنے کی نہیں بلکہ بار بار پیار سے سمجھانے کی ہے۔ جیسے دنیاوی تعلیم کے لیے بار بار بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، ویسے ہی دینی تربیت کے لیے بھی بار بار انہیں نماز کا حکم دینا چاہیے۔ ایک بچہ بچپن سے نماز کا عادی ہوگا تو بڑا ہو کر بھی اس میں سستی نہیں کرے گا، لیکن اگر اسے بچپن میں ہی یہ عادت نہ دی گئی تو پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اور والدین کے کہنے کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ ایسے والدین جن کے بچے نماز نہیں پڑھتے، انہیں اپنے گھروں کا ماحول دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے خود اپنی اولاد کے لیے غلط راستے تو نہیں بنائے۔ معزز سامعین، اگر گھر میں دنیا کی ہر آسائش ہو لیکن نماز کی تلقین نہ ہو تو وہ گھر بابرکت نہیں ہوتا، اس میں بے سکونی آ جاتی ہے، اور اگر وہی بے سکونی آگے جا کر عذاب میں بدل جائے تو پھر افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، ماں باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر ڈالیں۔ اگر وہ اس میں ناکام رہے تو ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اولاد کے لیے سب سے بڑی محبت یہ نہیں کہ انہیں اچھا کھلایا جائے، اچھا پہنایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے قریب کیا جائے تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی والدین کے لیے باعث نجات بنیں۔ آج ہی سے فیصلہ کر لو کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو گے، ورنہ یہ وقت نکل جائے گا اور پھر صرف پچھتاوا باقی رہ جائے گا جو قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گا۔ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے سب سے پہلے خود اس کا نمونہ بننا ضروری ہے۔ اگر والدین خود نماز پڑھیں گے تو بچے بھی اس عادت کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر گھر کا ماحول نماز والا ہو تو اولاد کے دل میں بھی نماز کی محبت پیدا ہوگی۔ انہیں بچپن سے نماز کی اہمیت سمجھائی جائے، چھوٹی عمر میں نرمی اور محبت سے ان کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا کی جائے۔ انہیں بتایا جائے کہ نماز اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بچوں کو نماز کے فضائل اور برکات سے آگاہ کیا جائے۔ انہیں بتایا جائے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو جاتی ہے۔ انہیں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے تاکہ ان کے دل میں نماز پڑھنے کی رغبت پیدا ہو۔ اگر بچے نماز میں سستی کریں تو سختی نہ کی جائے بلکہ نرمی اور حکمت کے ساتھ انہیں سمجھایا جائے۔ انہیں محبت سے مسجد لے جایا جائے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جب وہ پہلی بار نماز پڑھیں تو ان کی تعریف کی جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ بچوں کے لیے ایسے ماحول بنایا جائے جہاں وہ خود نماز کی طرف راغب ہوں۔ گھر میں 5 وقت اذان کے وقت سب کام روک کر نماز کی تیاری کی جائے اور سب مل کر نماز ادا کریں تاکہ بچے بھی اسے اپنی عادت بنا لیں۔ انہیں نیک لوگوں کی کہانیاں سنائی جائیں۔ انہیں بتایا جائے کہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیسے اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر بچے نماز میں سستی کریں تو انہیں نماز کے بغیر کی گئی زندگی کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا جائے۔ انہیں سمجھایا جائے کہ وہ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں سے نور ختم ہو جاتا ہے، ان کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے اور آخرت میں انہیں بہت سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ سب نرمی اور محبت کے ساتھ کیا جائے تاکہ وہ نماز کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اسے خوشی سے اپنائیں۔ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے سب سے اہم چیز دعا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ انہیں نیک اور نمازی بنا دے۔ محترم ناظرین، کیونکہ اگر دل میں اللہ کی محبت اور خوف پیدا ہو جائے تو نماز خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کی جائے کہ وہ اولاد کے دل میں نماز کی محبت ڈال دے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نماز کی پابند بنے، انہیں سب سے پہلے خود نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر والدین خود نماز میں سستی کریں گے تو ان کے بچے بھی اس عبادت کو معمولی سمجھیں گے، لیکن اگر وہ خود نماز کی پابندی کریں گے تو بچے بھی اس کا عادی ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے نرمی کے ساتھ سمجھاؤ۔ یعنی والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی تلقین کرے۔
تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کے پابند بن جائیں۔ بچوں کے دل میں نماز کی محبت پیدا کرنے کے لیے انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے جنت کی راہ پر چلا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے اور اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے تو وہ خود اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ بچوں کو نماز کی ترغیب دینے کے لیے ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اگر وہ سستی کریں تو سختی نہ کی جائے بلکہ حکمت کے ساتھ انہیں سمجھایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہو، یعنی جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے وہی بہترین انسان ہے۔ معزز ناظرین، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نماز کی تلقین محبت اور نرمی سے کریں تاکہ وہ خوش دلی کے ساتھ اسے اپنائیں۔ اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو انہیں پیار سے سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے، یعنی جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر یہ غفلت برقرار رہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان باتوں سے آگاہ کریں تاکہ وہ نماز کو معمولی نہ سمجھیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ والدین خود اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں نمازی اور نیک بنا دے، کیونکہ جو دل میں اللہ کا خوف رکھے گا وہی نماز کا اہتمام کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دین کی سمجھ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے بچوں کے دل میں دین کی محبت ڈال دے تاکہ وہ خود نماز پڑھنے والے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کی محبت عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو نماز کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے دلوں کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس پر چلاتے ہیں۔ ہمیں ہمارے بچوں کو نیک اور نمازی بنا دے، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، ہمارے بچوں کو وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور انہیں ہر غلط راستے سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو شیطان کے فریب سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے قریب کر دے اور ہماری زندگی کو تیری عبادت کے لیے قبول فرما۔ ہمیں نماز کا ایسا عادی بنا دے کہ کوئی چیز ہمیں اس سے غافل نہ کر سکے۔ ہمیں وہ گھرانے بنا دے جو تیرے ذکر سے آباد ہوں۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما۔ ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اپنی اولاد کو تیرے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت میں رکھ۔ ہماری اولاد کو وہ بننے کی توفیق دے جو تو چاہتا ہے۔ ہمیں وہ بنا دے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ ہمارے گھروں کو برکت دے اور ہمارے دلوں کو نماز کی محبت سے بھر دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔